آپ مجھے بتائیں کیش کا کنٹینٹ کیا چیز ہے؟ بیسکلی جس میں آپ کا چہرہ نہیں شو ہو رہا اور کنٹینٹ آ رہا ہے، وہ چاہے جس قسم کا بھی ہو. کالج کے ٹائم کے اوپر تو لوگ نہیں سوچتے کہ یار ہم نے کام کر کے پیسے کمانے. سب سے پہلی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ فائیور کا اکاؤنٹ بنایا، لوگو ڈیزائن، جو ہر پاکستانی کرتا ہے. تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ فیملی بلاگس بنا رہے ہیں جو میں نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے نا. کنٹینٹ کریٹر کی کور اسٹرینتھ ہے نا، وہ ایکسپیریمنٹیشن ہے. اگر آپ کنٹینٹ چھوڑتے ہو لوگ انفالو کر کے جاتے ہیں کیونکہ وہ سب نے اپنی فالوئنگ لسٹ سیلیبریٹی والی بنانی ہے نا. یوٹیوب سے جو ایک مین چیز کرنی ہے نا، وہ ایک اپنا ایک پرسنل برانڈ بنانا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں آج پی آر کرنا شروع کر دوں پھر سب یہ بولیں گے کہ آؤ ویسے پی آر کرو. آپ کا لانگ فارم اور شارٹ فارم کنٹینٹ کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ لانگ فارم کنٹینٹ ہے وہ کبھی بھی ڈیڈ نہیں ہوگا اس طرح. ٹھیک ہے، اٹینشن اسپین لوگوں کا بہت کم ہو گیا، تو اس کے لیے آپ کو شارٹ فارم کنٹینٹ بھی بنانا چاہیے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کافی بکس بھی پڑھتے ہیں، کون سی بکس پہلے؟ تھنک اینڈ گرو رچ. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آل اوور دا پلیس، کیونکہ ہم سارے ہیں آل اوور دا پلیس. میں ہوں آپ کا ہوسٹ قیام ساجد، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں بڑے خاص مہمان جو کہ ایک یوٹیوبر ہیں اور جن کا نام ہے واصف نثار. واصف جو کانٹینٹ ہے وہ بناتے ہیں یونیورسٹیز کے اراؤنڈ کے، یونیورسٹیز کے ایکسپیرینس کے اراؤنڈ بناتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ کیش کا کانٹینٹ پہ بھی کام کرتے ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں سب چیزیں کیا ہیں. تو واصف السلام علیکم، ویلکم. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. کیسے ہیں آپ؟ فٹ فاٹ، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ زبردست، اللہ کا شکر ہے. یوٹیوب پر تو ہم آتے ہیں کیونکہ یوٹیوب کے اوپر ہی سارا ہم نے کرنا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں یہ کیش کا کانٹینٹ کیا چیز ہے؟ کیش کا بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا ہے حقیقت ٹی وی. ہاں، حقیقت ٹی وی مطلب بیسکلی یہ کیش کا ہی ہے، بٹ ہم لوگ جو کر رہے ہیں نا وہ تھوڑا یو ایس مارکیٹ میں اس طرح کریں. حقیقت ٹی وی تو بہت نیگیٹو مثال ہوتی ہے، بٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 منٹ کرافٹس اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں. اچھا مطلب بیسکلی جس میں آپ کا چہرہ نہیں شو ہو رہا اور کنٹینٹ آ رہا ہے، وہ چاہے جس قسم کا بھی ہو. ایون ہم لوگ جو سرچ کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ کہ ہاؤ ٹو ڈو فلانی تھنگ، ہاؤ ٹو ڈو فلانی تھنگ، وہ بھی ایک قسم کا کیش کا ہی ہوتا ہے جب کسی کا چہرہ نہیں ہے. تو او اچھا، تو وہ لائک فیس لیس کانٹینٹ ہوتا ہے، بس چیزیں ہوتی ہیں. کیش کا فیس لیس، تو کیش دونوں اس کے نام ہیں. تو کیش کاؤ مطلب کیش کاؤ کی نام ہے اس کا؟ کیش یار یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، بٹ میں نے بھی سنا یہی ہے. تو پیسے وغیرہ آتے ہیں اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو اوبیسلی ویسے تو آتے ہیں اسی لیے تو لوگ کر رہے ہیں، نہیں تو کوئی اس طرح کیوں کرے گا. ہاں انٹرسٹنگ. ویسے میں نے سنا تھا فیس لیس چینلس کے بارے میں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کام کیسے کرتے ہیں، بٹ انٹرسٹنگ. اچھا، تو اپنے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، تو کیوں کرتے ہیں؟ بیسکلی آج کل تو میرا آخری سیمسٹر چل رہا ہے. اچھا، کس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں؟ میں نمل میں پڑھتا ہوں، نمل اسلام آباد میں. اور میتھس کام پڑھ رہے ہیں؟ ہاں میتھس کام کر رہا ہوں. سو بس ابھی وہ پروفیشنل لائف جو فل 100% والی ہے نا وہ آنے والی ہے. اس سے پہلے 100% پروفیشنل لائف نہیں تھی، ایک وہ اسٹوڈنٹ لائف ہوتی تھی نا. ہاں، تو ابھی وہ ختم ہونے والی ہے، تو وہ ٹرانزیشن چل رہی ہے فی الحال. تو آپ نے یونیورسٹی کے ٹائم پہ کام کیا؟ ہاں کام کیا ہے. اس ٹائم کیا کام کر رہے تھے؟ تقریباً یونیورسٹی شروع ہونے سے پہلے سے ہی، مطلب جو ہی میرا کالج اوور ہوا تھا نا اس سے میں نے تھوڑا بہت اسٹارٹ کر لیا تھا. مطلب میں یہ نہیں بولوں گا کہ میں فل ٹائم کر رہا تھا، بٹ پارٹ ٹائم کہہ لو کہ میں کام کر رہا تھا. اچھا. تو شروع ہی ہم نے یہ کیا تھا کہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ اس چیز سے، مطلب سب سے پہلی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ فائیور کا اکاؤنٹ بنایا، لوگو ڈیزائن، جو ہر پاکستانی کرتا ہے. تو وہی کیا تھا. 2 آرڈرز ملے اور وہ وہاں سے پتہ نہیں کیا ہوا، میرا پے پال کچھ اس طرح کا ایشو تھا تو وہ بلاک ہو گیا اکاؤنٹ. اور وہ بہت بڑا دکھ تھا، ظاہر زندگی کی پہلی کمائی تھی، وہ مجھے ملی نہیں. پھر میں یوٹیوب چینل بنا لیے کچھ اس طرح، مطلب فضول سے کلیش آف کلینس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر لی. پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ویڈیو ایڈیٹنگ کیا ہے، کیا کیسے. اور یہ کون سا سال ہے؟ یہ کافی شاید 2017 کی بات ہے. اچھا، مطلب جب میرا کالج کا فرسٹ ایئر میں ٹائم تھا. اچھا. تو پھر سیکنڈ ایئر میں کچھ جا کے ویڈیو ایڈیٹنگ بیسک سیکھی، اور سیکنڈ ایئر کی فرسٹ ایئر کی چھٹیوں میں جو ہوتی ہے نا پیپرس کے بعد، ان میں ایک گگ بنا لی فائیور پہ. اچھا، کہ ویڈیو ایڈیٹنگ آئی ول ڈو ویڈیو ایڈیٹنگ فار یو. اور بہت ہی مطلب فارغ تھی، بٹ اسٹل کچھ گزارا تھا. آپ کو فائیور کے بارے میں کیسے پتہ چلا تھا؟ میرے بھائی نے مجھے بتایا تھا. میرے خیال سے جب فرسٹ ایئر تھا تو ہم لوگ ابھی کشمیر سے یہاں راولپنڈی میں شفٹ ہوئے تھے ہم لوگ. اور کالج کے لیے آپ شفٹ ہوئے تھے؟ کالج کے لیے شفٹ ہوئے تھے بالکل. تو ابھی وہ اس کے بارے میں تھوڑا انٹرنیٹ ملا تھا، وائی فائی تھا گھر پہ، تو وہ ایک پوری نئی دنیا تھی ہمارے سامنے. تو مطلب بھائی میرا تھوڑا ایکسپوجر تھا اس کو، کیونکہ آگے پیچھے رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اس طرح آن لائن کام ہوتا ہے، تو تم یہ کورس اگر کرنا چاہو سیکھ لو، تھوڑا بہت تمہیں فائدہ ہو جائے گا. اچھا. تو میں نے کہا کیوں نہیں سیکھ لیتے ہیں، مطلب پڑھائی سے تو میں ہمیشہ بھاگتا تھا. میں نے کہا کچھ چلو کام کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ کچھ کمانے کو ملے گا، 5000 بھی ملے گا، اپنی پاکٹ منی ہو جائے گی. تو میں نے وہ کورس کر لیا. 10,000 کا کورس تھا اس ٹائم، اور انہوں نے خود سکھایا تھا. 8 لیکچرز تھے. یہ 2017 کی بات ہے یا کچھ ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، 17-18 کی بات ہے. اچھا. آج سے 4-5 سال کالج کے اندر 5 سال پرانی بات ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. تو بس وہ پھر ہم نے تھوڑا بہت شروع کیا، ان سے سیکھا. ایک ٹیچر تھے
اس ٹائم مطلب جب انہوں نے مجھے سکھایا سارا نا لوگو ڈیزائن کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس ٹائم تو وہی ہوتا تھا موسٹلی, تو تھوڑے عرصے بعد جب میرا کام نہیں چلا نا تو میں نے بڑی گالیاں دی ان کو کہ یہ تو انہوں نے ویسے لگایا. ہاں, بٹ ابھی میں کہتا ہوں کہ میرے مینٹورز میں سے وہ ایک بندہ بھی ہے, کیونکہ اس ٹائم مجھے سکسیس نہیں ملی تھی, بٹ اگر دیکھیں تو پہلی اینٹ انہوں نے ہی رکھی تھی. ویری کول, ویری کول. تو آپ نے 2017 کے قریب, اب مجھے بتائیں کہ کالج کے ٹائم کے اوپر تو لوگ نہیں سوچتے کہ یار ہم نے کام کر کے پیسے کمانے یا پاکٹ منی کے لیے بھی پیسے کمانے, لوگ بولتے ہیں یار انجوائے کرتے ہیں. مطلب ایسا میرا کچھ نہیں تھا کہ میں نے بہت پیسے کمانے ہیں, ایک پروفیشنل لائف بنانی ہے, بٹ ایک ہوتا ہے کہ آپ گھر والوں سے پیسے لے رہے ہو, بینگ اے مڈل کلاس پاکستانی, آپ چاہتے ہو کہ میں گھر والوں پہ بوجھ نہیں ہوتا, گھر والے نہیں سمجھتے, بٹ ایک بچہ چاہتا ہے کہ گھر والوں کو تھوڑا سا سپورٹ کروں, ایٹ لیسٹ اپنا خرچہ خود نکل جائے, تو اسی لیے کیا تھا. اچھا, تو پھر آپ نے اسٹارٹ کیا یوٹیوب اسی سال کے اندر؟ نہیں, یوٹیوب جو تھا وہ ایک کلیش آف کلینز میں ہندوستانی بندہ تھا, مطلب وہ کلینز ہوتے تھے, آپ بات کر سکتے تھے نا ٹائپ میں, تو وہ کہتے میرا چینل ہے نا. اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہاں یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو عام بندہ بھی اپلوڈ کر سکتا, مجھے ہوتا بڑی نیکسٹ لیول فلم ہے. تو اب میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا کہ یہ بنا رہا ہے تو شاید میں بھی بنا سکتا ہوں. اگلے دن میں نے کچھ یوٹیوب پہ سرچ کیا جی کیسے ہوگا یہ وہ, وہاں سے کچھ اسکرین ریکارڈنگ ایپس ڈاؤن لوڈ کی, بغیر ایڈٹ کی اپنی ویڈیو جو بنائی تھی بس چڑھا دی نا اسکرین ریکارڈنگ, دس از مائی کلین دس دیٹ, انگلش میں, وہ بھی نا اردو میں نہیں. میں نے کہا اردو میں کون بناتا ہے بھائی, انگلش میں بنائیں گے, کیونکہ اس ٹائم وہ کلیش آف کلینز والے یوٹیوبرس کو ہی ہم دیکھتے تھے. اس کلیش آف کلینز کا بڑا پیک تھا جس طرح آج کل پب جی کا ہے. تو مطلب وہ پہلا چینل تھا جو میں نے 3 ویڈیوز بنا کے چھوڑ دیا. پھر ایک اور چینل بنایا جس پہ تھا کہ میں نے کہا ہاؤ ٹو ٹیوٹوریلز بناتے ہیں, اور جو کہ سافٹ ویئرس کو کریک کیسے کریں, اور جو ڈرائیو پہ اپلوڈ کیا ان کو لنک ایک ہوتا تھا کہ وہ ایڈ فلائی یا اس طرح کا کچھ. اچھا, تو وہ ڈسکرپشن میں لنک دے دیا جی, آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرو, ایسے کریک ہوگا, تو وہ لنک پہ جائے گا, وہاں سے پیسے آئیں گے جی, لنک پہ ایڈ چلیں گی. 3 ویڈیوز بنائی, پھر وہ ایڈوبی کی طرف سے میرے چینل پہ کاپی رائٹ آیا, آ گیا 3-4 ویڈیوز تھیں کہ آپ یہ غلط چیز بتا رہے ہیں. پھر مجھے پتا ہے کہ اچھا غلط بھی کچھ ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ, کیونکہ وہ اتنا نارمل ہے نا کہ لائک مطلب ہر بندہ ہی کرا رہا ہے. یونیورسٹیز میں بھی اکثر کریکس چل رہے ہوتے ہیں, تو باقی تو چلو دور کی بات ہے. تو اور یہ کس ٹائم کی بات ہے, آپ کیا کر رہے تھے اس ٹائم؟ یہ ابھی شاید میں 2nd ایئر میں تھا, فرسٹ یا 2nd ایئر مکس اپ ہی چل رہا تھا, مجھے ایگزیکٹلی. تو آپ نے یہ کیوں سوچا کہ آپ کو یہ والے ویڈیوز بنانی چاہیے؟ مطلب اوبیسلی پہلی بار آپ جب یوٹیوب پہ آتے ہو نا, 90% لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یار میں نے پیسے کمانے, تو میں نے بھی ڈیفینیٹلی وہی سوچا تھا کہ چلو کچھ تو ہوگا. تو آپ نے بس اس لیے بنا دیا, اور آپ نے یہ سوچا کہ یار یہ لوگ زیادہ دیکھیں گے, یہ سوچ کے بنائی تھی آپ نے کہا تھا؟ کیونکہ میں نے خود دیکھا نا, میں نے کریک ویڈیوز اسی طرح میں نے اپنے سافٹ ویئر کریک کیے تھے نا, کیونکہ ظاہر ہے میں بھی تو بائی نہیں کر سکتا تھا, میرے پاس پاکٹ منی ایک لمیٹڈ ہوتی تھی, تو کریک کہاں سے بائی کروں گا $20-30 کا. تو میں نے سوچا چلو لوگوں کو سکھاتے ہیں, اور یہ ایڈ والا, کیونکہ اتنا میں چیز سمجھ آتا ہوں شروع سے ہی کہ کوئی چیز دیکھو نا تھوڑا بہت اس کی سائنس سمجھ آتا ہوں. تو میں نے دیکھا یہ لنکس ہیں, اگر یہ لنکس ہیں تو لنک پہ ایڈس کیوں آ رہی ہیں, ڈائریکٹلی انہوں نے لنک کیوں نہیں دیا کہ انہوں نے لنک کو تھوڑا سا چھپایا ہوا ہے. مجھے سمجھ آئی کہ یہ ایڈس چلا رہے ہیں اور اس طرح کما رہے ہیں, تو میں نے کہا چلو ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں. اچھا, تو پھر آپ نے اسٹارٹ کیا وہ کانٹینٹ, اور پھر آپ نے وہ چھوڑا کب؟ چھوڑا تو جب اسٹرائک آئی تھی 2-3 ہفتے میں چھوڑ دیا تھا, مطلب اسٹرائک آئی میرا دل ٹوٹ گیا, میں نے کہا چلو رہنے دو. اور اس کے بعد آپ نے ولاگس والا کانٹینٹ کب اسٹارٹ کیا؟ ولاگس والا تو بہت لیٹ کیا. اس کے بعد ایک اور چینل تھا جو کہ ایک وہی کیش کاؤ ہی آپ کہہ لو, اردو میں تھا نا, کہ ہم آپ کو بتائیں گے. اس ٹائم میں یہ بھی بڑا چلتا تھا کہ اس ویڈیو میں ہم اس ملک کی سیر کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. کسی کو آرٹیکل کو اٹھایا, وہ پڑھ لیا, وائس اوور کر لیا, اردو میں کیا تھا اس ٹائم میں نے پہلی بار. تو وہ تقریباً میں نے 1.5 سال چلایا, مطلب اس پہ ہم نے 90+ ویڈیوز بنائی تھیں. جب میں بنا رہا تھا میں نے بھائی کو کہا, تو مطلب جو میرے بڑے بھائی ہیں, پھر وہ کبھی کبھار وائس اوور وہ کر لیتے, ایڈٹ وہ کر لیتے, ہم لوگ مل کے کر رہے تھے. اچھا. تو مطلب وہ ایک بیسکلی شروعات ہو رہی تھی جو ہم کیش کاؤ سروسز مطلب ہم کام کر رہے ہیں اپنے چینل سے, اس چیز کے بارے میں بھی ایک شروعات وہیں سے ہو رہی تھی, مطلب انیشیل اسٹیپس تھے اس چیز کے, اور میرے چینل کے بھی سمجھ لیں انیشیل اسٹیپس وہیں سے تھے. تو پھر آپ نے وہاں سے کب شفٹ کیا اس کے اوپر؟ وہاں سے جب ولاگس بنانے کے بارے میں سوچا کیا؟ اوکے, وہ میں بتاتا ہوں. جب وہ چینل مانیٹائز ہو گیا, میرے خیال سے 10,000 سبسکرائبرز ہو گئے. اچھا. ہاں, وہ اردو میں تھا, مطلب محمد بن قاسم کی کہانی ہوتی تھی جو مجھے خود نہیں پتا تھا, بس گوگل سے دیکھ کے پڑھ لیا, بول دیا, اور اس کے اوپر اسٹاک لگا دیا. ہاں, اسٹاک ویڈیوز پکچرز جو بھی ہوتا تھا لگا دیا, ٹھیک ہے. تو اب جب چینل مانیٹائز ہوا, 3 لاکھ 3.5 لاکھ ویوز کے اوپر $30 بھی نہیں تھے, بلکہ اتنے بھی نہیں تھے نا اس ٹائم, تو بالکل نہیں تھا. اور وہ جو نیش ہے اس میں تو بالکل ہی کچھ نہیں ہوتا نا. تو میں نے کہا یہ تو بڑی دکھ والی بات ہے, اب تو ویڈیوز نہیں بنائیں گے اس پہ, یہ تو ٹائم ضائع کیا ہے, اتنا ٹائم لگا رہے ہیں اور پیسے جو ہیں. اس ٹائم تک میرا کالج ختم ہو چکا تھا, اور یہ سین تھا کہ اب ایک یونیورسٹی والا سین تھا, اور بیچ میں فیل بھی ہو گیا تھا, ایک سبجیکٹ اڑ گیا تھا میرا.
میں سویا رہ گیا تھا, تو 6 مہینے میرے پاس بالکل آزادی والے تھے نا, کہ کوئی کام نہیں کرنے کو, سپلی دینی ہے میں نے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا تھا اس ٹائم میں, کانفیڈنس میرا بالکل اچانک سے نا ختم ہو گیا تھا. میں ایک ریلیٹیو کے یہاں گیا, تو ایک میری سمجھ لیں کہ بڑی آپی تھی, کزن تھی نا, ان سے جان بچا نہیں تھی, پہلی بار ہی ان کے یہاں گیا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے نا, نام وغیرہ پوچھا, جو نہیں بچے سے انٹروڈکشن کرا رہے ہوتے ہیں. تو پوچھا کہ آپ پڑھتے کیا ہو. میں بھول گیا میں کیا پڑھ رہا ہوں, مطلب لٹرلی شیورنگ کر رہا تھا کہ بول ہی نہیں پا رہا, اتنا کانفیڈنس زیرو بالکل نا. اس دن میں گھر آیا, میں نے کہا یار اتنا بڑا ہو گیا ہوں, آلموسٹ جوان ہو گیا ہوں, تو مجھے اتنا بھی نہیں ہو رہا, یہ کیا سین ہے نا. اس دن میں نے کہا یار یوٹیوب چینل بناؤں گا اور ولاگس بناؤں گا, مطلب ایک سیلف امپروومنٹ کے لیے نا. میں نے کہا یہ میں بناؤں گا, یہ کروں گا, تو تاکہ آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہو. ہاں اس دن میں نے کہہ دیا میں کروں گا. بٹ گھر آیا تو میرے پاس فون نہیں تھا, مطلب فون تھا میرے پاس, بٹ وہ اس کا کیمرہ بالکل خراب ٹوٹ چکا تھا نا. وہ ویڈیو بس کیمرہ نام کا تھا, پکچر نہیں بنتی تھی, اس سے کھلتا ہی نہیں تھا, پتہ نہیں کیا تھا. تو میں نے بھائی سے کہا, مطلب اگر بولوں نا میری زندگی میں کوئی سب سے بڑی سپورٹ ہے تو میرے بڑے بھائی کی ہے. ان کا ایک فون تھا سونی ایکسپیریا کوئی تھا, مطلب وہ بھی ایک بالکل کیمرہ اچھا نہیں تھا اس کا, بھی گزارے لائق تھا, مطلب اس ٹائم اچھا تھا, بٹ آج کے دور میں دیکھیں تو اچھا نہیں تھا. اچھا اس ٹائم آپ کا گزارا ہو رہا تھا, گزارا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ تو میرے فون سے بنا ویڈیو. اب میں نے ویڈیو بنا رہا, جی السلام علیکم, یہ وہ بولا ہی نہیں جا رہا نا. پہلے دیکھا کبھی میری ناک بڑی آ رہی ہے, جی یہ داغ, میرے وہ فریکلز ہیں چہرے پہ, اگر کیمرہ میں شاید سمجھ نہ بھی آئیں, بٹ ہیں آپ کو لائیو سمجھ آ ہوگا. میں نے کہا یار یہ تو داغ ہیں, لوگ کیا سوچیں گے, لوگ گالیاں دیں گے, جی تو کیا کر رہا ہے وہ. بٹ پھر میں سوچا چلو جو بھی ہے جیسے بھی ہے کرتے ہیں, چھوڑو رہنے دو. کوئی 10-15-20 ٹیکس کے بعد ان کو ریویو کرانا پوری فیملی کے بعد, پھر میں نے کہا چلو جیسا بھی شروع کرتے ہیں. اچھا فیملی کو بھی دکھا رہے تھے؟ ہاں دکھایا تھا میں, مطلب فیملی میری اس معاملے میں بڑی سپورٹیو تھی کہ تو جو بھی کرتا ہے کر, ایزی سین ہے. تو خیر جب میں نے وہ کیا, پہلی ویڈیو بنائی, میں نے ڈال دی. میں نے جو ہی ڈالی نا, تو میرے اتنے سارے دوستوں کے جو مطلب انسٹاگرام پہ اسٹوریز وغیرہ شیئر کی, تو لوگوں نے سپورٹ کیا کافی. حالانکہ ویڈیو بہت ظاہر پہلی ویڈیو تھی, ایسی ہی ہونی تھی. ہاں پہلی ویڈیو پہ ویسے بھی سب لوگ الگ, ہر بندہ کامنٹ کر رہا ہوتا ہے اور شیئر کرتا, تو تم کر سکتے ہو, تم کر کے دکھاؤ. پہلی ویڈیو میں سارے تو سارے پازیٹیو لوگ تھے میرے اراؤنڈ, تو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. پھر بس وہ چلتا گیا, سلولی میں ویڈیوز بناتا گیا. اس ٹائم تو میری زندگی میں یہی تھا کہ چھٹیاں ہیں, گھر میں ہوں, کبھی کہیں چلا گیا. مطلب لٹرلی پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم اپنی گاڑی کے ٹائر چینج کروانے جا رہے ہیں. تو ہم نے وہ ولاگ بنایا تھا, ٹھیک ہے, بٹ بس چلتا رہا. پھر اور تو ولاگ آپ نے کتنے عرصے تک بنایا تھا اور کیا رسپانس مل رہا تھا آپ کو جنرلی؟ جو انیشیل تھوڑا بہتر رسپانس ملا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب میں ویڈیوز بنایا تھا, میں اپنا فیس بک پیج بنا لیا تھا, لیکن میں نے اس پہ کبھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی, کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے نا. کیونکہ فیس بک پہ آپ کا پورا خاندان ایڈ ہوتا ہے, آپ کی پوری مطلب میرا پورا گاؤں ایڈ تھا نا, جو بات تھی کشمیر میں پورا گاؤں, وہاں پہ میری ہیلو آئے سب سے ہی ہوتی تھی. تو اب یہ مسئلہ تھا, میں نے کہا یار گاؤں والوں کے سامنے اپنی ویڈیو میں کیسے چڑھاؤں گا نا, مطلب لوگ دیکھ کے تو کیا سوچیں گے. اب میں تھوڑا سا ڈرا ہوا. پھر میں کشمیر گیا ہوا تھا, چھٹیاں تھیں شاید گرمیوں کی یا کیا تھا, انہیں چھٹیوں میں نا میں نے ایک ویڈیو بنائی, جی اپنے گاؤں میں ہم ویسے ایک پہاڑ پہ چڑھنے جا رہے ہیں. بنائی میں نے یوٹیوب کے لیے تھی, اور شاید مہینے کے بعد نا میں نے سوچا کہ چلو اب ہم اس ویڈیو کو میں فیس بک پہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں. چلو شیئر نہیں کروں گا زیادہ, صرف اپنی پروفائل پہ پیج والا لنک شیئر کر لوں گا, لیٹس سی کیا رسپانس آتا ہے نا. میں نے وہاں شیئر کی, اور میں صبح اٹھا, دوسرے دن صبح اٹھا, تو بلکہ مجھے ڈائریکٹلی کال آئی ایک نیوز پیپر والے کی کہ آپ کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے نا, آپ فیمس ہو گئے. میں نے کہا وہ کشمیر کا ہی کوئی لوکل نیوز پیپر والا تھا, تو اس پہ ویڈیو پہ 300-400 بلکہ 3-4 ہزار ویوز آئے. بٹ وہ نیوز پیپر والے نے دیکھی, اس نے اپنی نیوز والے پیج پہ بغیر پوچھے چڑھا دی, اور اس پہ بہت اچھے 10,000 ویوز آ گئے. اور میری 10,000 ویوز مطلب ملین سے بھی زیادہ تھے. ہاں اب میں اپنے پیج پہ کیا, میں دیکھ رہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے میرا پورا گاؤں گالیاں دے گا کہ تو کیا کر رہا ہے. وہ ہر بندہ سپورٹ کر رہا ہے, مطلب وہ خوش ہو گیا کہ وہ بالکل ایک نئی چیز تھی نا. شاید یہاں پنڈی میں ہوتا کسی کو فرق ہی نہ پڑتا, لیکن گاؤں والوں کے لیے بہت نئی چیز تھی ہر بندے کے لیے, کہ یہ تو ایک اپنے گاؤں کی چیز مل رہی ہے, ہم تو دور کی چیزیں دیکھا کرتے تھے. تو وہ ہر بندے نے شیئر کی نا. میں نے کہا یہ تو بہت اچھا سین ہو گیا, میں کیوں اپلوڈ نہیں کر رہا تھا. پھر میں ویڈیوز اپلوڈ کرنے لگ گیا. اور آپ پھر کیا کانٹینٹ بنا رہے تھے اس ٹائم؟ میں اپنے گاؤں کا کانٹینٹ بنا رہا تھا. مطلب کشمیر کی ایک وہ میوزیم ایک بندے نے بنایا ہوا تھا, ایک انکل تھے, انہوں نے میں وہ میوزیم دکھا دیا, وہ دکھایا 1 لاکھ ویوز آ گئے. تو اپنے گاؤں میں نا میں وہ شاید 1 سال کے اندر ہی میں فیمس ہو گیا ایک قسم کا. اور گاؤں میں کیا ایون پورے کشمیر میں بھی نا میں ہو گیا. تو لوگ جاننے لگ گئے. ہاں لوگ جاننے لگ گئے, لوگ مل رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ کیا سین ہے, مجھے کدھر مل رہے ہیں جی. تو مطلب وہ چیز چل رہی تھی, اور وہ چیز یوٹیوب پہ نہیں چلتی تھی, وہ فیس بک پہ چلتی تھی. تو وہ آڈینس کا فرق, ہاں آڈینس کا بالکل فرق تھا. وہ تھوڑا یہ تھا کہ شیئر بیس پہ چلتا تھا, یہاں پہ ایک آرگینک گروتھ سی ہوتی ہے.
بٹ کرتے کراتے میرے 1000 سبسکرائبرز ہو گئے. تو اس ٹائم تک یہ تھا کہ کانٹینٹ میرا بہت مکس اپ ہوتا تھا. کبھی میں نے وہ گاؤں کی ویڈیو بنا دی, کبھی میں بالکل ہی کہیں خانپور ڈیم چلا گیا, اس طرح کا مطلب سمجھ نہیں تھا نا, ایک وہی سارٹ آف ٹریول ویڈیوز. ہاں نیش کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا. سارٹ آف ٹریول ویڈیوز تھیں بٹ کچھ کمبو ہی تھا, بس چل رہی تھیں. ٹریول ویڈیوز بھی تھی اور ولاگز بھی تھے, سب جو دل کرتا تھا میرا میں بنا لیتا تھا. اور اس ٹائم یہ بھی ہوتا تھا کہ سنیمیٹک شارٹس ہونے چاہیے. آپ مجھے پوچھنے لگا تھا کہ آپ کو کس سے انسپائر ہو کے آپ نے ولاگز بنانے شروع کیے؟ ویسے میں کس لوگوں کو دیکھتا تھا, سب سے پہلا میں نے ولاگ دیکھا تھا ایک وہ پنڈی والا جو سنگر ہے خاور ملک, ہاں خاور, اس کا میں نے ولاگ دیکھا تھا. وہ ایک دور میں ولاگز بناتا تھا. اس ٹائم میں نے دیکھا, پتہ چلا کہ ولاگ بھی کچھ ہوتا ہے. اور آپ کو شاید ہنسی آئے گی کہ اس کے تھرو میں نے عرفان جنیجو کو دیکھا تھا. اس نے عرفان جنیجو کو اپنی ویڈیو میں لایا تھا. ہاں خاور ملک کا میں فین تھا نا ان دنوں. وہ کہتا ہے عرفان بھائی ہیں جی, سین کچھ ایسے. میں نے کہا یہ کون بندہ ہے, کیا سین ہے نا. تو میں وہاں سے گیا عرفان جنیجو کے چینل پہ, تو اس کو دیکھا, مجھے وہ بڑا فٹ لگا. وہ عرفان جنیجو کی ہم سنیمیٹک ویڈیوز کے بہت, ابھی بھی مطلب عرفان جنیجو سب فین ہیں, لیکن اس ٹائم ظاہر ہے وہ ایک بالکل کریز ہوتا تھا. اور وہ سب بہت زیادہ وہ گروئنگ آرٹسٹ تھے, بہت مشہور ہوئے تھے وہ اس ٹائم کے. ڈکی بھائی میرے خیال سے وہی تھے اگر کہیں تو, جس طرح آج کل ڈکی بھائی بہت پیک پہ چل رہے نا. اس ٹائم وہ دونوں پیرالل چل رہے تھے, کانٹینٹ ڈیفرنٹ تھا. ہاں نہیں ولاگ کی نیش میں کہہ رہا ہوں. ہاں ولاگ کی نیش میں کہہ لیں. تو اور بہت سارے میں مطلب انفلوئنسز کو دیکھا. اس کے بعد تھوڑا ایک ایکسپوجر مل گیا کہ یہ انڈسٹری ہے, یہ سین ہے. تو ظاہر ہے زیادہ پتہ نہیں تھا, بٹ میں نے کہا چلو کرنا ہے تو کرنا ہے. میری ریزن کچھ ڈفرینٹ تھی, وہ نہیں تھی. کیا ریزن مطلب وہ میں نے آلریڈی بتا دیا نا کہ تھوڑا کانفیڈنس آ جائے, تھوڑا بولنا آ جائے. آپ کا جو گول تھا وہ کانفیڈنس تھا, بالکل, اور ساتھ ساتھ فیمس ہوتے گئے آپ. ہاں کانفیڈنس آ گیا تھا آپ میں. ایون جب میں نے 30-35 ویڈیوز بنا لی تھی نا, تو اب مجھے مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ بات کرنی ہے, بالکل ایزی ریلیکس ہو گیا تھا نا میں. تو اب میں اس ٹائم, اس سے پہلے کالج میں تھا, میں شاید کلاس میں اگر ٹیچر میرا نام پوچھے نا تو میں نہیں بتا پاؤں گا. میں اتنا انڈر کانفیڈنٹ ہو گیا تھا, پتہ نہیں کیسے کالج کے ٹائم میں ہو گیا تھا, اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اچھا. اور جب یونیورسٹی تھی, میں پہلے دن گیا, کیونکہ میں ویڈیوز بنا چکا تھا, تو میرا کانفیڈنس بہت اچھا تھا. اس ٹائم مطلب فیل ہی نہیں ہوا, میرے کوئی سینئرز کو پتہ ہی نہیں چلا میں سینئر ہوں یا جونیئر ہوں. اچھا, بالکل ایزی سین ہو گیا تھا. سو یوٹیوب کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ کانفیڈنس آ جاتا ہے. اچھا. تو آپ پھر آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے وہ ٹریول والی ویڈیوز بنائی انسپریشن لے کے, تو پھر اس کے بعد ٹریول والی ویڈیوز بناتا گیا. پھر مطلب ٹریول والی ویڈیوز, مجھے یاد ہے درمیان میں آپ تھوڑا لاسٹ بھی ہو گئے تھے کہ ہاں بالکل, میں 3-4 مہینے چھوڑا تھا. اس ٹائم مطلب یہ تھا کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. فیس بک پہ بہت اچھے ویوز آ رہے ہیں, بٹ ان کے یوٹیوب پہ نہیں آ رہے. جس کے یوٹیوب پہ 1000-1200 آ رہے ہیں, اس کے فیس بک پہ بالکل 0 کوئی 200-300 آ رہے ہیں. تو وہ مطلب لاس نہیں ہوتا بندہ پورا, وہ سین ہو گیا تھا. پھر وہ CPC تھی جہاں پہ میری آپ سے پہلی بار ملاقات بھی ہوئی تھی. میں بھی اس ٹائم کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس, اس ٹائم میں آپ کو جانتا تھا, مزمل بھائی کو جانتا تھا, بٹ آپ لوگ شاید آپ سے میرا وہاں تعارف ہوا تھا, میں بھی شاید آپ کو یاد نہ ہو. ہاں مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ان کے باہر کھڑے ہوئے تھے ہم مزمل بھائی کے پیچھے لگے ہوئے نا, ہم بہت فین تھے اس کے. ٹھیک ہے, میرے جتنے دوست تھے سارے, ٹھیک ہے, مطلب ان کی جان ہی نہیں چھوڑتے تھے, جہاں نظر آ جائیں جی مزمل بھائی کے ساتھ ہی تھا. بالکل. تو ان سے میں نے کہا مزمل بھائی یہ میرا چینل ہے اور یہ سین ہے کہ مطلب ان سے میں نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا نا. انہوں نے کہا کہ تم ایک نیش پکڑو, تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم نیش نہیں پکڑ رہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. اس ٹائم تک میں تھوڑی بہت یونیورسٹی کی ویڈیوز بھی بنا رہا تھا, ان پہ 10,000 20,000 30,000 ویوز اس طرح آ رہے تھے. پھر میں نے سوچا کہ ابھی تو میری لائف میں جو سب سے مین چیز ہے وہ یونیورسٹی ہے, اور ابھی 3 سال تو بچے ہوئے ہیں, تو 3 یا 2.5 سال بچے ہوئے تھے. میں نے کہا یہی بناتے ہیں. پھر میں نے ایسی بنانا شروع کی کہ ہر روز کی ایک ویڈیو. سب سے پہلے میں نے سرچ والے ٹاپکس دیکھے کہ ہاؤ ٹو گیٹ ایڈمیشن, یہ وہ کر کے نا جتنے تھے ابھی تو لوگ کیا سرچ کریں, A to Z ساری چیزیں بنا لی نا, کہ جو میں نے خود فیل کی تھی نا پہلے دن کے, یار یونیورسٹی کے بارے میں یہ انفارمیشن یہ وہ نہیں ہے, اور اسپیسیفکلی اپنی یونیورسٹی کے بارے میں آگے پیچھے بھی نہیں. حالانکہ شاید بندہ سوچے کہ 200 بندہ بھی نہیں دیکھے گا, بٹ سرپرائزنگلی میری ویڈیو پہ ڈیلی کے 3,000 ویوز آ رہے ہوتے تھے, 4,000 ویوز اپلوڈ کی اگلے دن آ رہے ہیں. اور یہ اس ٹائم آپ کے کیا سبسکرائبر تھے جب آپ نے یہ بنانا شروع کیا؟ اس ٹائم میرے شاید 5,000 ایگزیکٹلی نہیں پتا, بٹ اس رینج میں ہوئے ہوں گے نا. تو کرتے کراتے میں بناتا گیا, ویوز بہت اچھے آتے تھے, مطلب 3,000 ویوز میرے لیے بہت زیادہ تھے. obviously 5,000 والے سبسکرائبرز کے لیے 3,000 بہت ویوز ہوتے ہیں. بالکل. تو پھر یہ تھا کہ جب میں ویڈیوز بنا رہا ہوتا تھا نا انفارمیشن ساری یونیورسٹی کے بارے میں, تھوڑا وہ یہ نہیں ہوتا تھا میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں, میں ولاگ اسٹائل میں بالکل فون پکڑ کے ہیلو گائز یہ ایسے ہے, اور تھوڑا سا اپنا مطلب ویسے میں شاید فنی نہیں ہوں, لیکن ویڈیوز میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو بالکل فن چل, اور میرے دوست بھی بالکل ویسے ہی تھے, اور دوست الحمدللہ میرے اچھے بھی ہیں, لوگوں کے اسنیکس ہوتے ہیں بڑے بڑے اچھے ہیں.
سو وہ ہمیشہ ویڈیوز میں ہوتے تھے نا, تو لوگوں نے ان کو بھی ریکگنائز کرنا شروع کر دیا. تو وہ ایک ہماری بانڈنگ لوگوں کو پسند آ گئی. جس نے ایک ویڈیو دیکھ لی, بے شک ایڈمیشن کی ریلیٹڈ بھی ہو, وہ باقی ساری آگے دیکھتا تھا یونیورسٹی والی نا, اور پھر آپ کو میسج کرتا تھا وہ, ہاں کہ انسٹاگرام پہ آتا تھا کہ واسف بھائی میں ایڈمیشن لے رہا ہوں, کیا کروں. میں نے کہا چلو جی تمہیں میں گائڈ کرتا ہوں, تو میں لوگوں کو گائڈ کر لیتا تھا. ٹھیک ہے, تو ایسے چلتا رہا اور 10,000 سبسکرائبرز ہو گئے. اور ایک ٹائم میں نے 30 days vlog چیلنج کیا, اور وہ بھی میں نے پورا کیا. رمضان چل رہا تھا, بیچ میں ایک دن میں بیمار تھا, میں نے بیک اپ میں vlog بنا کے تو وہ میں نے چڑھا دیا. تو خیر وہ سارا کیا, اور پھر میرا تقریباً یونیورسٹی کا رہ گیا 1.5 سال. اب میں نے سوچا کہ یار میں نے عوام کو یونیورسٹی ہر ٹائٹل میں ڈال کے اتنا اس چیز کا ایڈکٹ بنا دیا ہے کہ میں یونیورسٹی چھوڑوں گا تو میں اگر یوں اوپر پہنچاؤں تو میں نیچے گروں گا, کیونکہ آڈینس ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آپ یہی ڈالیں گے. آگے وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو ساری عمر یونیورسٹی ہی دکھاتا رہے گا. بٹ میری تو ختم ہونے والی ہے, میں نے تو یہاں سے آگے موو آن کرنا ہے, اپنی نیکسٹ لائف شروع کرنی ہے. کیونکہ یونیورسٹی تو کچھ ٹیچرز کہتے ہیں کہ یہ ایک ایلوژن ہے, تو اب زندگی کا بڑا اچھا ٹائم ہے, یہ ختم ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. تو وہی سین ہے. اس ٹائم مجھے ریئلائز ہو گیا. پھر میں نا سلو ہو گیا تھوڑا. میں نے کہا اب میں وہ چیز نہیں کروں گا, آڈینس کو سلولی نا میں نے یہاں سے ہٹانا ہے. ولاگ کا ایڈکشن ان کا ختم کرنا ہے, ان کو تھوڑا مطلب یونیورسٹی ولاگ نہیں دکھانا. میں نے سوچا ٹریول ہی بنانا شروع کر لیں. تو میں سلولی ان کو نا ایوالو کرتا گیا. بٹ اس چیز میں فیل ہو گیا, کیونکہ مطلب میں نے سلولی آڈینس کو چینج کیا, بٹ اسٹل جو ہی میں نے چینج کیا نا, تو عوام پھر بھی وہی تھا کہ ہم وہی دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں مطلب میرے دوستوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے جو دوست ہیں, جی فلانا دوست کیا کر رہا ہے. ایون آج تک کامنٹس آتے ہیں کہ واسف بھائی میں فلانے دوست کو مس کر رہا ہوں, یہ ہے وہ ہے. کیونکہ وہ اوبویسلی سرچ بیس ویڈیوز ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ جو ولاگس ہیں وہ دیکھتے ہیں, تو ان کو وہ اچھے لگتے ہیں. اور موسٹلی ہوتے بھی وہ یونیورسٹی میں جو ایڈمیشن لینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں. اچھا. اور بیچ میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ پھر میں نے باقی یونیورسٹیز بھی وزٹ کی تھی نا. ہاں کیونکہ میں پوچھنے لگا تھا کہ آپ نے اپنی یونیورسٹی کے علاوہ اور بھی یونیورسٹیز کی. ہاں میں جب اپنی یونیورسٹی کی میری میکسیمم ویڈیوز پہ ویوز تھے 50,000 60,000. تو میں نے سوچا ریگولرلی آتے تھے. ہاں میں نے نہیں ریگولرلی نہیں, اور جو میکسیمم ویوز تھے نا, اچھا میکسیمم, اچھا جو ٹاپ ویڈیوز تھی ہاں اتنے ہی تھے اس ٹائم تک. تو پھر میں نے کہا یونیورسٹیز ایکسپلور کرتے ہیں. قائد اعظم گیا, وہاں پہ میرے دوست تھے, اس کی بنائی وہ تو ہفتے 2 ہفتے کے اندر 30-40 ہزار کراس کر گئی. میں نے کہا یہ تو گڈ سین ہو گیا. اور آپ نے کیا کیا تھا وہاں جا کے؟ کچھ بھی نہیں, بس کیمپس ٹور دیا تھا, یونیورسٹی وزٹ کی تھی, کچھ ایک دوست تھے ان سے باتیں کی تھی. تو مطلب کچھ بھی نہیں تھا, بس ہوتا نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی جانا چاہتے ہو, آپ دیکھنا چاہتے ہو پہلے کہ کیسی ہے, کہیں بھی جانا چاہتے ہو آپ سرچ ضرور کرتے ہو. تو بس وہ اس چیز کے آنسر تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی کیسی ہے. پھر میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ریگنگ کی, حالانکہ نہیں کرنی چاہیے, بٹ ہم لوگ ویسے لمٹ میں کرتے تھے, کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے. مطلب پوچھتے تھے کہ ہاں تیرے ساتھ کر لیں, مذاق مستی کر لی یہ وہ. اس پہ تو 2-3 دن کے اندر 1 لاکھ چلے گئے نا ویوز. تو میں نے کہا یار یہ بھی گڈ سین ہے. بٹ اس کے بعد جا کے وہ سارا ڈیلی ولاگز والا سین ہوا تھا, اور پھر وہ ڈاؤن فال بھی ہوا تھا. یونیورسٹی کی بنائی تھی ویڈیو یا ڈفرینٹ یونیورسٹی؟ قائد اعظم بنائی تھی, اس کے بعد بلکہ میں کامسٹس بھی گیا تھا, اور کسٹ بھی گئے تھے نا. کسٹ بھی گیا تھا بالکل. 1-2 اور تھی, میرے فاسٹ گیا تھا. ان سب کی ویڈیوز بہت اچھی 100K کے قریب پہنچی تھی, 80K پلس گئی تھی سب کی نا. کسٹ کی کم تھی, باقی فاسٹ اور کامسٹس کی بہت اچھی گئی تھی. تو اس سے ایک وہ ریکگنیشن مل گئی نا. اچانک سے ویوز گئے تھے, تو میں کہیں باہر جاؤں, کبھی کبھار کوئی مل جائے تو بڑی خوشی ہوتی تھی. اس کے بعد ڈاؤن فال بھی ہوا تھا. مطلب یہ جو یونیورسٹیز میں باقی ایکسپلور کی تھی نا, یہ میرے خیال سے ڈاؤن فال کے بعد ہوئی تھی, کہ جو ڈیلی ویڈیوز تھی وہ میں نے چھوڑ دی تھی, اس کے بعد میرے خیال سے ہوئی تھی. بٹ یہ سچ بیس تھا تو یہ چلا تھا. ڈاؤن فال ایسا بھی نہیں تھا کہ بالکل ہی زیرو ہو گیا, بٹ جو گریجولی گرو کر رہا تھا نا وہ اسی پہ رک گیا تھا, وہ اس سے اوپر نہیں جا رہا تھا. ہاں جتنے ویوز ہیں اتنے ہی, 3,000 ہیں تو 3,000 ہی آ رہے ہیں, زیادہ نہیں آ رہے. تو مطلب میں اس چیز کو ایک اسٹیپ اپ کرنا چاہتا تھا کہ اس سے اوپر تو جائے نا. اب ساری عمر یہی ہوگا تو فائدہ تو کوئی نہیں ہے. تو پھر مطلب ایک فیز آیا کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی دوبارہ سے میں کیا کروں. تو کچھ اب نہیں سمجھ آ رہی. مطلب میں نے پھر مہینہ شاید پورا بالکل ویڈیوز ہی نہیں بنائی نا, 2-3 مہینے گزر گئے. پھر میں نے سوچا, پھر میں ایک دن جم میں تھا, ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ٹیوٹوریل کہ یوٹیوب کو گروتھ اگر آپ کی رک گئی ہے کیا کرو یہ وہ. تو ان میں مجھے ایک آیا کہ ہاؤ دس گائے بیکیم ورلڈس فاسٹسٹ گروئنگ یوٹیوبر فار ون, اور انڈین تھا نا, مے بی آپ نے دیکھا ہو, مونکی میجک نام ہے اس کا. اچھا وہ بیسکلی بناتا ہے شارٹس, جو میں بنا رہا ہوں نا میں اسی سے انسپائر ہو کے بنا رہا ہوں. اچھا. تو اس کا ایک اپنا بڑا مزے کا اسٹائل, جی میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں, گھوم رہا ہے نا. وہ انڈیا گھوما تھا 90 days یا کچھ ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں, بٹ تھا اس کا 100 days چیلنج تھا اس کا انڈیا گھومنے کا. اچھا. تو وہ گھوم رہا ہے اور بنا رہا ہے, اور لٹرلی کچھ ہی ٹائم میں اس کے 1 ملین سے اوپر ہو گئے تھے سبسکرائبرز, اور وہ بنا بھی شارٹس ہی رہا تھا. ہاں
کیونکہ ایوالو تو ہم نے کرنا ہے. اگر ایوالو کوئی نہیں کرے گا تو وہ گر جائے گا. اوبر کریم والا بھی آپ سین دیکھ لیں کہ وہ ایوالو نہیں کیا, گر گیا. تو ایولیوشن تو ضروری ہے. پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ میں یہ بنا کے دیکھوں, اور ان ویڈیوز کا فائدہ یہ تھا کہ ویڈیو ایک بنائی, فیس بک پہ بھی لوگ دیکھ کے پسند کریں گے, الگوریتم بھی پش کرے گا, یوٹیوب کا بھی سیم سین ہے, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, ہر جگہ پہ نا. اور جو ہی میں نے بنائی, تیسری چوتھی ریل تھی, ملین سے اوپر چلی گئی. تو اس میں بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ یار یہ تو گیم ہو گئی ہے. اور یہ نہیں کہ صرف ایک پلیٹ فارم پہ, یوٹیوب پہ ابھی جو میں نے لاسٹ 6 months پہ شارٹس بنائے نا, ان میں سے 2 million پلس پہ ایک گیا ہے لاسٹ 4 months میں بلکہ. ہاں, پھر 1.5 million, 1 million پلس, 1 million سے اوپر 4 ویڈیوز ہیں. حالانکہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا جائے گا. اور آپ لائک جنرلی یہ کس چیز کا, یہ کیا کانٹینٹ ہے؟ یہ جو کانٹینٹ ہے نا, اس میں نے جو سینٹر آف اٹینشن بنایا ہے وہ اپنے آپ کو بنایا ہے, اور بس میرا کوئی بھی بیچ میں دوست ہو جائے گا. فی الحال جو سارٹ آف لائک یہ اسٹوریز ہوتی ہیں, فن ہوتا ہے, اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے کہ لائک ہم افطاری کرنے جا رہے ہیں, اوپر جا رہے ہیں منال سائڈ پہ دوستوں کے ساتھ, وہ بنا دیا. فیصل مسجد جا رہے ہیں افطاری کرنے, رمضان میں شروع کیا تھا نا میں نے, وہ بنا دیا. تو رمضان میں نے نا آخری روزوں میں اسٹارٹ کیا تھا, اور وہ ساری ویڈیوز وائرل گئی تھی. میں نے سوچا کہ پچھلے روزے میں نے مس کیوں کیا, ویڈیوز کیوں نہیں بنائی. تو آپ شوٹ کرتے ہیں اور پھر وائس اوور ڈالتے ہیں؟ ہاں, شوٹ کیا. سب سے پہلے میں بس کوئی بھی ہے نا اپنے مائنڈ میں کچھ ایک رف سا اسکیچ بنا کے شوٹ کر لیتا ہوں. پھر وائس اوور لکھ لیا, اسکرپٹ لکھ لی وائس اوور کے لیے 220 ورڈ سم تھنگ اس طرح کہ وہ لائک 1 منٹ کی اسکرپٹ پوری ہو جائے, اور اس کو میں وہ وائس اوور کر لیتا ہوں, اور لوگ دیکھ لیتے ہیں لوگوں کو. زبردست ہے. تو آپ نے لائک جنرلی ابھی جو آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں ان پر یوٹیوب پہ آپ کو صحیح بہت اچھی گروتھ مل رہی ہے, بہت اچھی گروتھ. اور سبسکرائبرس کی کیا لائک جنرلی؟ سبسکرائبرز مطلب پچھلے 3-4 مہینوں سے یہ ہے کہ ہر مہینے 10,000 سبسکرائبرز آ رہے ہیں. اچھا. ہاں, اور تقریباً ابھی 61,000 ہو گئے, 61,197. ہر لفظ یاد ہے نہیں, یہ تھوڑا سا میں نے خود ہی کہہ دیا, یاد نہیں ہے ویسے. آپ مجھے بات بتائیں کہ آپ کا ایونچوئل گول اب کیا ہے یوٹیوب سے؟ ایونچوئل گول کیا ہے؟ یہ کہ میں نے یوٹیوب سے جو ایک مین چیز کرنی ہے نا, وہ ایک اپنا ایک پرسنل برانڈ بنانا ہے. ٹھیک ہے, کہ سینٹر آف اٹینشن جس میں میں ہوں, اور لوگوں کو اس چیز سے غرض نہ ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, بلکہ وہ مجھے دیکھنا پسند کریں. صحیح ہے. اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا لانگ ٹرم ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ جس میں نے اپنے راؤنڈ ایک سرکل بنایا ہوا ہے, دوست ہیں سارے, کیونکہ دوست سارے ہر ٹائم ایک ساتھ ہو نہیں سکتے. اس کے لیے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ فیملی ولاگس بنا رہے ہیں جو میں نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ لوگ بالکل ہی ٹریول کر رہے ہیں, جس طرح ابرار ہیں اور بہت لوگ ہیں. ٹھیک ہے, وائلنس بائی ابرار, بالکل, مطلب وہ بالکل ہی ٹریول کر رہے ہیں, وہ بھی میں نہیں کر سکتا. تو میں نے سوچا کہ فی الحال میں شارٹ ہی رکھتا ہوں اپنا جو کانٹینٹ کا اسٹائل ہے, اور لانگ میں نے بنانا بھی تقریباً چھوڑ دیا ابھی. تو اب شارٹ والی ہر سٹوری پسند آتی ہے. اگر میں کشمیر میں ہوں, کہیں تیرنے گیا ہوں, وہ لوگوں کو پسند آ جائے گی. مطلب کوئی بھی چیز ہے نا شارٹ میں لوگوں کو پسند آتی ہے. اس میں بیسکلی میں نے اپنا ایک اسٹوری ٹیلنگ کا تھوڑا سا اسٹائل یونیک بنایا ہے, اور تھوڑا سا ایڈیٹنگ یہ وہ ایک حساب سے ایک بس بالکل ایک اسٹائل بنا رہا ہوں, وہ لوگوں کو پسند آ رہا ہے. تو اچھا, ابھی جو آپ کو ڈیوڈ اوبریک کا پتہ ہے؟ نام سنا لیکن میں نے کبھی دیکھا. ڈیوڈ اوبریک کا یہ اسٹائل تھا نا کہ اس نے ان کا ایک اسکواڈ تھا, وہ جسے وہ کہتے ہیں ولاگ اسکواڈ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ارلی ٹائم کے اوپر یوٹیوبرس تھے, وہ ولاگس بناتے تھے اور وہ کرتے تھے. تو اس نے کیا کیا تھا کہ یہ نا جنرل فارمیٹ ہوتا ہے یوٹیوب کا. فارمیٹ تو نہیں ہوتا, بٹ لوگوں کو پسند آتا ہے کہ جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ فن کر رہے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو لوگوں کو یہ پسند آتا ہے. تو ڈیوڈ اوبریک کا بھی یہ سین تھا کہ وہ مین بندہ ہوتا تھا ولاگس کے اندر, لیکن اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوتے تھے جو فن کرتے تھے, اس کے دوست ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو جیسے وہ گرو کر رہا تھا نا, ساتھ ساتھ وہ اس کے دوست بھی کانٹینٹ بنا رہے تھے اور وہ گرو کر رہے تھے. اور اگر آپ شاویر جعفری کو دیکھیں, ان کا بھی جو ولف کرو ہے کہ انہوں نے اپنا کانٹینٹ بنایا ہے. جب وہ کینیڈا میں تھے وہ کانٹینٹ بنا رہے تھے, لیکن ان کے ساتھ جو لوگ کانٹینٹ بنا رہے ہیں وہ بھی گرو کر رہے ہیں. تو جنرلی ویسے ہی بڑا اچھا ایک ہوتا ہے, لیکن اگین اس کے لیے آپ کو وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ کانٹینٹ بناتے رہیں اور ریگولرلی بناتے رہیں. اور آپ کی گروپ کے اندر آئی تھنک آپ اکیلے ہیں. نہیں, میرے گروپ میں بالکل میں کہتا ہوں کہ ویسا ہی گروپ تھا, بٹ اسٹل مسئلہ یہ ہے نا کہ شاویر جعفری کا اگر ہم دیکھیں گے نا تو ان کی ایک ایسی گروتھ ہو چکی ہے جس کو وہ سسٹین کر سکتے ہیں. وہ اپنا گھر لے کے رہ رہے تھے کینیڈا میں, مطلب وہ سارے دوست ہوتے تھے. بٹ اگر میری کل کو یونیورسٹی ختم ہوتی ہے نا, تو جو کانٹینٹ کے حالات ہیں نا, مطلب 3,000 ویوز, اس کے اوپر ہم کبھی بھی سسٹین نہیں کر پائیں گے. تو بالکل دھڑام سے گرنے والی بات ہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ ایوالو کروں. حالانکہ میری ریلز میں ان سب میں میرے وہ دوست ہوتے ہیں, بٹ
ابھی جو سینٹر آف اٹینشن ہے نا وہ میں اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایون میرے دوستوں نے بھی کانٹینٹ کریشن اسٹارٹ کی تھی, تقریباً 90% دوستوں نے اپنے چینلز بنائے ہوئے, سب کچھ ہے, بٹ ہم سبھی کچھ تھوڑا ڈفرینٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ریلائی کرنا کافی مشکل ہے. اچھا, بالکل صحیح ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بات کی سسٹینیبلٹی کی, تو آپ کا کیا آپ ایونچولی چاہتے ہیں کہ آپ سسٹین کریں یوٹیوب سے اور فل ٹائم کریٹر بن جائیں؟ فل ٹائم کریٹر مطلب میں چاہتا ہوں کہ میں کانٹینٹ بڑا کنسسٹنسی سے رکھوں, بٹ میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنی زندگی میں صرف کریشن ہی کرتا رہوں. اچھا. کیونکہ ایک چیز کے اوپر سسٹین کرنا, اور وہ بھی آن لائن والی, تو وہ کافی ولنریبل ہوتا ہے کیونکہ کل کو ہیک ہو گیا, آئے دن ای میلز آتی رہتی ہیں جی یہ کرو وہ کرو, آپ کو $3,000 دیں گے, ایک کلک کر لیا اور آپ گئے. سو جو سارا بنا ہوا ہے وہ ضائع ہو جائے گا. سو ملٹیپل چیزیں ہونی چاہیے. اس کے لیے وہی جو پہلے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ کیش کا والا سین ہے, تو اس کو ہم اچھے سے لے کے تو آپ ٹیکنیکلی چاہتے ہیں کہ آپ ایک انکم اسٹریم رکھیں ساتھ یوٹیوب کے ساتھ. بالکل بالکل. اور اگر آپ فار ایگزامپل آپ یوٹیوب پر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اور انسٹاگرام پر بھی اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اچھے پیسے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھے پیسے, کیونکہ یہ پلیٹ فارمس اچھے پیسے پے کرتے ہیں. پلیٹ فارمس نہیں کرتے, برانڈس کرتے ہیں اچھے پیسے پہ. تو پھر بھی آپ سوچیں گے کہ یار مجھے, کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے یوٹیوب, تو آپ یوٹیوب کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ایونچولی آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں. جیسے رضا سمو کا ہوا, کس کا ہوا ہے, اور طلاحت سینٹر میڈیا جو ہے جنت میں جگہ عبداللہ خٹک کا ہوا تھا. عبداللہ خٹک کا ہوا تھا, ہاں, اس کا ریکور نہیں ہو سکا تھا. اچھا, شاید اس کا تو نہیں تھا اس کا ریکور, مجھے یاد ہے. ہاں, وہ ویڈیوز بنا رہے تھے نا, اسٹڈی ود می والی ویڈیوز بنا رہے تھے اینڈ پہ. اچھا, ہاں, ان کا ہو گیا تھا میرے خیال سے, شاید ہو گیا تھا. اچھا, تو مطلب جنرلی آئی تھنک موسٹلی لوگوں کا ہو جاتا ہے. تو لیکن ڈو یو تھنک کہ آپ کو اس اوبیسلی ایک فیئر ہے یہ, تو اس فیئر سے زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, فیئر کی بات نہیں ہے. وہ ایک چیز ہے نا کہ اگر آپ ایک سورس آف انکم پہ ریلائی کر رہے ہو تو آپ پاورٹی سے. اچھا, تو آپ جنرلی چاہتے ہیں کہ آپ ایک سورس آف انکم پہ ریلائی کریں. ہاں, تو ملٹیپل چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں. اور میں ایسا بندہ ہوں کہ جو بہت لانگ ٹرم تک ایک چیز کرے تو وہ بہت بور ہو جاتا ہے. اچھا, مطلب اگر آج کو جا کے میں کوئی سرکاری نوکری شروع کر لیتا ہوں نا, تو میری زندگی عذاب میں گزرے گی. بے شک شاید میں بہت اچھے گریڈ پر ہوں, سارا کچھ ہے, بٹ ریپیٹیشن ہے نا ساری اس میں. تو آپ چاہتے ہیں کہ بس آپ نئی چیزیں, ہاں, نئی چیزیں ایکسپلور کروں. بالکل, ٹھیک ہے. اور اوبیسلی جو کانٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں نا, ویسے بھی پاکستان کے اندر اوبیسلی چیز تھوڑا سمجھنا مشکل ہے, کیونکہ اتنا زیادہ لوگ بتا بھی نہیں رہے کہ جو کانٹینٹ کریشن کے اندر جو کانٹینٹ کریٹر کی کور اسٹرینتھ ہے نا, وہ ایکسپیریمنٹیشن ہے. جس طرح آپ نے بولا کہ آپ نے پہلے ٹریول ولاگس, آپ نے پہلے دوسری ویڈیوز بنائی, پھر آپ نے ٹریول ولاگس بنائے, پھر ٹریول ویڈیوز بنائی, پھر آپ نے یونیورسٹی والی ویڈیوز بنائی. تو آپ کانسٹنٹلی ایکسپیریمنٹ کریں کہ اچھا یہ نہیں چل رہا تو یہ بناتا ہوں, یہ نہیں چل رہا تو یہ بناتا ہوں. اور پھر اب آپ نے دیکھے کہ یار اگر آپ کی لانگ ویڈیوز بھی نہیں چل رہی, تو آپ نے کہا میں شارٹ فارم پہ اپنا برانڈ بناتا ہوں اور اس کے سینٹر آف اٹینشن میں خود کو رکھتا ہوں تاکہ میں اس کو لانگ ٹرم سسٹین کر سکوں. تو زبردست ہے. مجھے بتائیں کہ آپ کو کبھی کسی برانڈ نے ریچ آؤٹ کیا ہے یا کسی برانڈ نے؟ اگر دیکھوں تو اس سے پہلے نہیں کیا تھا, بٹ لاسٹ منتھ سے تھوڑا بہت شروع ہوا ہے. اچھا, ہاں, لائک جنرلی کیسے برانڈ ریچ آؤٹ کرتے ہیں؟ جنرلی ایک مجھے بلو لیگون نے کیا تھا, ویوو والوں نے بھی کیا تھا. اچھا, بٹ ویوو فون والوں نے؟ ہاں, بٹ ان کے ساتھ میری بات زیادہ چلی نہیں, پتہ نہیں, انہوں نے کہا کہ پہلے ان کے ساتھ سائٹ بات چیت ہوئی, پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جو کیمپین ہے اس کو فی الحال اسٹاپ کریں, تو ہم بعد میں دوبارہ لانچ کریں گے, پھر ہم آپ سے بات کریں گے. تو ان کے ساتھ تو بات رہے گی. ٹھیک ہے, بٹ بلو لیگون والوں کے ساتھ کام کیا تھا میں نے. ٹھیک ہے. اور یہ اور ان لوگوں نے آپ کو انسٹاگرام کے لیے ریچ آؤٹ کیا تھا, یوٹیوب کے لیے شارٹس کے لیے؟ بلو لیگون والوں نے مجھے, اچھا بلو لیگون کا یہ سین تھا کہ بیسکلی وہی میرے جو شارٹس تھے نا, انہیں میں سے ایک شارٹ تھا جو کہ ہم پول میں جاتے ہیں بلو لیگون کے, میرے ساتھ دوست بھی تھے, تو اب ان کی فیس شاید 400 ہوتی تھی, تو یا 500 ہوتی تھی, وہ 800 ہو گئی تھی نا. تو ہم پول کے باہر سے ہم لوگ واپس چلے گئے, تھوڑا آگے دوسرا پول تھا 500 والا نا. پھر ہم پول میں جب جاتے ہیں تو دوسرا 500 والا بہت گندا تھا. پھر میں نے کہا کہ وہ دوسرا ہی ٹھیک تھا, وہیں جانا چاہیے تھا نا. تو وہ میں نے ساری اسٹوری ٹیلنگ کر کے ریل میں بتائی تھی, تو وہ کافی فنی سی ریل تھی. مطلب اس میں نے اور بھی ہیومر ایڈ کیا تھا کافی, میرے ساتھ دوست تھے میرے. تو یوٹیوب پہ ڈالی تو 7 لاکھ 8 لاکھ ویوز ہو گئے تھے, ابھی وہ 1 ملین سے اوپر ہیں. انسٹاگرام پہ بھی 2-2.5 لاکھ, ٹک ٹاک پہ بھی شاید لاکھ سے اوپر چلی گئی, اور فیس بک پہ 3-4 دنوں کے اندر 2.2 ملین ویوز. تو وہ اب ان کو جب ظاہر ہے وہ جب ایک بندے نے بھی ان کی دیکھی ہوگی تو سب کو دکھائی گئی ہوگی. پھر انہوں نے مجھے بلایا, تھوڑا اپریشیٹ کیا, پھر انہوں نے کہا کہ یار تم یہاں پہ آؤ, آ کے ہماری ویڈیو بناؤ. تو پھر میں نے ان کے ویڈیو بنائی. نہیں, پی آر نہیں تھی اوبویسلی, کیونکہ ابھی میں نے یہ سوچا ہے نا کہ اگر فل ٹائم میں یوٹیوب کو ہی کر رہا ہوں تو پھر میں شاید پی آر کر لیتا, بٹ جب میں نے اب بیک اپ رکھا ہوا ہے تو
کوئی بھی برانڈ آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں بات کر سکتا ہوں کہ یار ایسے نہیں تو ایسے نہیں کرے تو ٹھیک ہے چلو. زبردست ہے. پی آر نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں آج پی آر کرنا شروع کر دوں پھر سب یہ بولیں گے کہ آؤ ویسے پی آر کرو. تو اگر کرنا ہے تو پیڈ کام کرنا اور اچھا کر کے. ہاں زبردست ہے. آپ مجھے جنرلی بتائیں کہ آپ کو ویسے آئیڈیا ہے کہ کتنے کس طرح کانٹینٹ کریٹرس پیسے کما سکتے ہیں؟ سب سے بڑی اسٹرگل یہی ہے کہ اب پچھلے دنوں میں وہ ایک میں نے دیکھا کہ چیز ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا ریٹ کارڈ یا کانٹینٹ ریٹ کارڈ ایسا کچھ ہوتا ہے, میڈیا کٹ. ہاں تو اب وہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار کیا ریٹس رکھوں, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو آپ کنفیوز ہو گئے. ہاں کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ انڈسٹری کا جس سے میرا ریلیشن ہو, جس سے میں پوچھ سکوں کہ یار ریٹس ہونے کیا چاہیے. تو پھر میں بس اندازے پہ اس پہ لگا دیے. اچھا زبردست ہے بھائی. برانڈس ہیں جو کوئی دیکھ رہے یار ریچ آؤٹ کرو, اچھے والے سبسکرائبرس ہیں اس کے, اچھے والی ریچ ہے اس کی. زبردست ہے. تو ابھی جو پلیٹ فارمز ہے فار ایگزامپل میں نے آج کل سنا ایک دراز کا ایک انفلوئنسر. ابھی آپ کے انسٹاگرام پہ کتنے فالوورس ہیں؟ انسٹاگرام پہ میرے ہو چکے ہیں 12,000 ہیں شاید, 11,999. مطلب وہ 11.99 آ رہا تھا. اچھا تو ہو گیا ہوں گے. وہ آ نہیں رہا, وہ کبھی کبھار گلیچز ہوتے ہیں کہ جب آپ کے نمبر چینج ہو رہے ہوتے ہیں نا تو وہ گلیچ ہو رہا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے پورے ہو گئے بٹ وہ چینج نہیں ہوتا. وہ ایسے بھی ہوتا ہے. جب میرے 10 کے ہوئے تھے نا تو میں روز اٹھتا تھا, روز 9 کے ہو جاتے. میں کہتے یار کیا سین ہے. پھر کیا ہوا کہ میں نے اس ٹائم پہ میں تھوڑا کنسسٹنٹ تھا تو میں نے 5-6 ویڈیوز بنا کے لگائی اور جن پہ لائک اچھے ویوز آ رہے تھے, لائک 99,000 ٹائپس ویوز آ رہے تھے. تو اس کے اندر پہ میرے 11,000 میں نے کہا 11 شکر ہے 1,000 زیادہ ابھی کم نہ ہو جائے دوبارہ. اچھا کم ہو بھی جاتے ہیں ویسے, اگر آپ کانٹینٹ چھوڑتے ہو لوگ انفالو کر کے جاتے ہیں کیونکہ وہ سب نے اپنی فالوئنگ لسٹ سیلیبریٹی والی بنانی ہے نا, جسٹ 10 پیپل فالوئنگ 10 پیپل. مطلب یہ مجھے نہیں سمجھ یہ کیا سین ہوتا ہے, یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کیوں کرتے ہیں, بٹ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا. کبھی کبھی میرا بڑا دل کرتا ہے یار, کول لگتا ہے, لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ جو میرے دوست ہیں, اب میرا سوشل سرکل کافی بڑا ہے, تو وہ کیا سوچیں گے کہ یار اس نے 10K کا نمبر کیا ہے تو نے چھوڑ دیا ہے. یہ سین بڑا برا لگتا ہے کیونکہ کوئی بھی تھوڑا سا ایک کانشیس بندہ ہے نا, وہ دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یار اس کے اتنے فالوورز ہیں اور 10 لائکس آ رہے ہیں. لٹرلی میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے 98K فالوورز ہیں اور 2 لائکس. اب یہ کیا ہے مطلب, یہ اب انہوں نے خریدے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا, اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے کہ آپ ان کو فالو کریں, اور ان کو وہ رینڈم بندہ آئے گا مجھے میسج کرے گا اور پھر لائک بولے گا تم بڑے ایروگینٹ ہو. میں بولوں گا یار سمجھ بھی نہیں رہے ہو بات کو, تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. ہوتا ہے اس طرح. کل رات کو مجھے 12 بجے کالز آ رہی. اب میں نے وہ ڈی پی دیکھ لی تھی, بہت چھوٹا بچہ تھا, تو کہتا ہے کہ جب تک آپ مجھے رپلائی نہیں کر رہے میں آپ کو میسیج کرتا رہوں گا. پھر میں نے اس کو وائس میسیج بھیجا, میں نے کہا یار دیکھو پیارے بھائی یہ ٹائم نہیں ہوتا کسی کو کال کرنے کا. اور بس میں نے پھر اس کو تھوڑا سمجھایا تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے صبح میسیج کروں گا. صبح اٹھا میسیج آیا تھا. اچھا میں مطلب مجھے بہت زیادہ میسیج آتے ہیں, وہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہ موسٹلی ویڈیوز دیکھ کے نا یونیورسٹی کے آئے ہوتے ہیں, تو سارے پوچھتے ہیں وہاں سے بھائی ایڈمیشن کا کیا کریں. تو میری کوشش ہوتی ہے میں سب کو جواب دوں, اور جب ایڈمیشنس کا ٹائم ہوتا ہے لٹرلی 15 میسیجز 20-30 ایک دن کے آتے ہیں. بٹ اب اتنے سارے لوگوں کو رپلائی کرو نا, تو وہ بیچ میں مطلب وہ جو چھوٹا بچہ ہے کسی کو ان کو بھی بندہ رپلائی کر لیتا ہے, پھر وہ ایڈ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ لسٹ میں, پھر وہ کال بھی کر سکتے ہیں, تو بندہ تنگ بھی ہوتا ہے تھوڑا سا. آئی تھنک اس کے لیے میں نے جو فارمیٹ نکالا نا, میں نے یہ کیا کہ اسٹارٹنگ میں نا مجھے لوگ بہت بیسک سوال کرتے تھے کہ یار میوزک نہیں مل رہا, اور خیام بھائی ہم لوگ کیسے ایڈیٹنگ اسٹارٹ کریں, یہ کیسے کریں وہ کیسے کریں. تو میں نے کیا کیا تھا کہ جو بہت ریکرنگ کوشچنس تھے نا ان کو میں نے ویڈیوز بنانی شروع کر دی تھی انسٹاگرام کے اوپر. اچھا فار ایگزامپل اگر مجھے یونیورسٹی سے ریلیٹڈ یا جس طرح آپ کو آ رہا ہے ایک سوال آ رہا ہے نا بار بار آ رہا ہے, تو میں انسٹیڈ آف جواب دوں ان کو پرسنلی, میں وہ سوال اپنے پاس لکھ لیتا تھا اپنی نوشن کے اوپر, اور میں اس پہ ویڈیو بنا دیتا تھا. تو پھر میں نے شیئر کر دی, تو جس کو دیکھنی ہوتی تھی وہ دیکھ لیتا. بٹ یہ کام میں آلریڈی کر چکا ہوں اور میں نے کیا یہ کام ہے نا, لیکن اسی چیز سے کیوریز آ رہی ہیں کیونکہ ایک سوال کا جواب دو گے نا تو وہ 10 اور پوچھتے ہیں, تو اس وجہ سے پھر وہ بالکل اب ہر کوئی آگے پوچھا ہوتا ہے جی ایڈمیشن کی ڈیٹس کیا ہیں, جو مجھے خود نہیں پتا بھائی, میں خود جاتا کام ہوں, مجھے کیا پتا کہ ایڈمیشن کس ڈیٹ کو کھل رہا ہے. تو اس طرح کے کویشچنز ہوتے ہیں. پھر اب ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, تو کوئی بولے گا جی اب میں میس کوم کر رہا ہوں, مجھے سی ایس کا کیا پتا کیا چل رہا ہے, یا کسی بی بی اے کا, تو بی بی اے کے فلانا ڈپارٹمنٹ کیسا ہے جی, ٹیچرس کیا, مجھے کیا پتا یار. بہت زیادہ ہوتی ہیں لوگوں کو. یہ پرابلم ہے نا, لوگ خود بھی ایفرٹ نہیں ڈالتے, وہ بولتے ہیں بھائی واسف بھائی آئیں, انہوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنائی ہے, وہی آ کے ہمیں پوری کہانی سمجھائیں. دیٹس دا پرابلم. ٹرو. ایسی کوئی چیز جو آپ بتانا چاہیں یا کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ ایسی چیز یہ تھی کہ میں کشمیر سے ہوں, تو میری جو بیسک لینگویج ہے وہ پہاڑی ہے. تو ایک میں نے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے, ایک ہمارے گاؤں میں ایک جگہ تھی, وہاں پہ ایک ایونٹ تھا نا, ایک بہت پیاری جگہ ہے, لائک کشمیر تو پورا ہی پیارا ہے, لیکن جہاں ہم جا رہے تھے وہ کافی پیاری تھی. تو وہاں ایک میلہ ٹائپ سین تھا. میں نے کہا جا رہے ہیں ولاگ بناتے ہیں آج نا. اس دن میں سوچ رہا تھا اردو میں ولاگ بناؤں گا آج. اب میں نے سوچا کہ یار
اردو چھوڑو, کیونکہ کزنز ہوتے ہیں انہیں اردو بولنے کی عادت نہیں ہے, تو وہ ہوتا نہیں ہے کہ یار دوست کزن ہے آپ کو کرے گا نہیں جی تنگ کر رہا ہے تو ہمیں. میں نے کہا پہاڑی میں بناتے دیکھتے ہیں یہ کیا کریں گے. میں نے پہاڑی بنائی نا تو وہ سارے اتنا جولی سے ہو گئے, اتنے چل ہو گئے نا. میں نے کہا پہاڑی میں بناتے ہیں بالکل نا. تو اب وہ بالکل ریلیکس سے سارے ہم لوگ چلے گئے پہاڑی میں جی, ولاگ بناتے بناتے گاڑی پہ جا رہے ہیں جی, وہاں پہ گئے, وہاں پہ جا کے ویڈیو بنائی جی, ایسا ویسا. واپس آیا, اپلوڈ کیا, دوسرے دن مطلب لاکھ سے اوپر ویوز. میں نے کہا یار یہ تو ایک الگ ہی گیم ہو گیا ہے. پھر میں نے پہاڑی میں اتنی ویڈیوز بنائی اور وہ جو میں بناتا تھا نا لاکھ سے اوپر ویوز, تو وہ بھی بڑا لوگوں کو پسند آتا تھا کیونکہ پہاڑی میں کانٹینٹ نہیں ہے تو وہ لوگوں کو بڑا یونیک لگتا تھا. پتہ ہے کیوں, جو کانٹینٹ کریٹرس کی جس طرح میں نے بتایا تھا نا پہلے کہ ایک اور اسٹرینتھ ویلیوز جو ہیں وہ ہیں ایکسپیریمنٹیشن, دوسری آتھینٹسٹی. کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار اگر ہم لوگ انگلش میں بولیں گے تو ہمیں زیادہ لوگ اپریشیٹ کریں گے. یا یہ پاکستان کے اندر یہ پرابلم ہے ویسے کہ اگر آپ انگلش بولیں گے تو وہ سوچیں گے یار یہ پڑھا لکھا ہے اور اس کا یہ سین ہے, اور آپ اردو میں بولیں گے تو لوگ بولیں گے یار شاید اس کو چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ. اور جو جیسا پنجابی ہے اور پہاڑی, اور میں ایبٹ آباد سے ہوں تو میں ہند کو بولتا ہوں, ٹھیک ہے, سیم ہے, آلموسٹ سیم ہے. ہاں ہماری سیم ہے. اور وہ پہاڑی جنرلی سبھی سیم ہے, تھوڑی تھوڑی وہ تو کہیں بھی جاؤ اردو میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے, تو باقی تو لوگوں کو نا, میں بھی پہلے جب جب پنجابی بولتے ہیں تو لوگ ان کو جج کرتے ہیں, اور ہم لوگ اپنی زبان بولتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں وہ پہاڑی آ گئے ہیں. جبکہ میں بولتا ہوں یار مجھے بڑا فخر ہے پہاڑی ہونے پہ, کیونکہ میری یہ زبان ہے اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جتنا زیادہ آپ آتھینٹک رہیں گے نا, یہ لائک جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے, یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کی زبان کیا ہے, آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹارٹنگ میں آپ نے بعد میں یہ سوچا کہ یار میں نے اتنا لیٹ کیوں کر دیا ہے ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں فیس بک کے اوپر, کیونکہ میری آڈینس وہاں پر ہے اتنی زیادہ. مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کافی بکس بھی پڑھتے ہیں. ہاں میں کافی زیادہ نہیں لیکن بٹ پڑھتا ہوں. مطلب جو میں پڑھتا ہوں وہ میں لٹرلی اسٹوری لگا دیتا ہوں, تو شاید دیکھنے والوں کو لگتا ہے بہت پڑھتا ہے, بٹ کوشش کرتا ہوں کہ میں پڑھوں. اب مجھے بتائیں کہ آپ کا جو لائک بکس پڑھنے سے کیا, کیونکہ مجھے بکس پڑھنے کا بڑا شوق ہے, مجھے نا یہ آئیڈیا بڑا پسند ہے بک پڑھنے والا, کہ جو آئیڈیا آف ریڈنگ اے بک. بٹ جب میں پڑھنے بیٹھتا ہوں نا اوبیسلی اٹینشن تھوڑی کم ہے تو وہ بہت جلدی میں چھوڑ دیتا ہوں بکس کو. اچھا میں اس بارے میں ایک چیز بتاتا ہوں. بیسکلی بک ریڈنگ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مطلب میں جن بھی انفلوئنسرس کو فالو کرتا ہوں نا, جو بھی مطلب ایک اچھی مقام پہ پہنچا ہوا ہے, تو وہ ہمیشہ کہتا ہے بک پڑھو. تو مطلب آپ سمجھ لو کہ جو بھی دنیا کا بڑا آدمی ہے وہ بکس ضرور پڑھتا ہے. سو اس وجہ سے مجھے لٹرلی بک پڑھنا آج سے 1.5 سال 2 سال پہلے زہر لگتا تھا, نہیں پڑھتا تھا میں بالکل بھی. بٹ پھر میرا مائنڈ چینج ہوا, میں نے کہا یار اگر ہر بندہ ریکمینڈ کر رہا ہے تو ٹرائی تو کرنی چاہیے. پھر میں نے بالکل بیسک سے شروع کیا کہ 1 پیج پڑھوں گا, بک لے لی, 1 پیج پڑھا, 2 جب میں 30-35 پہ پہنچا نا, شاید 2 مہینے لگا کے میں نے بک چھوڑ دی, اور وہ ابھی تک میں نے کمپلیٹ نہیں کی. اور وہ کون سی بک تھی پہلے؟ تھنک اینڈ گرو رچ. ابھی تک پڑھی ہے نا میرے ڈریس پہ, میں سوچا اس کو کبھی ضرور پڑھوں گا دوبارہ. پھر اس کے بعد میں نے ایک اور بک لی, اور وہ میں نے مطلب ٹائم لگایا لیکن کمپلیٹ کی, 3 مہینے شاید لگائی تھی یا زیادہ. بٹ سلولی میں کرتا گیا. ابھی بھی میں بہت فریکوینٹلی نہیں پڑھتا, بٹ میری کوشش ہوتی ہے ہفتے میں 2-3 دن اٹھوں صبح تو 15-20 پیجز میں پڑھ لوں, 3-4 بار پڑھ لیتا ہوں. کبھی کبھار اگر شاید کہیں ایون میں کہیں جاتا ہوں نا گھومنے میں, ساتھ بک لے کے جاتا ہوں. پڑھتا نہیں بھی ہوں لیکن پھر بھی ایک دل میں ہوتا ہے کہ چلو میں ایٹ لیسٹ ٹائم ملے گا, نیت تو کر رہا ہوں نا. تو یہ چیز ہے. تو آپ کو بکس میں کچھ سو ایسے ہوتا ہے کہ میں نے کتاب پڑھی تھی, آپ نے پڑھی نہیں پڑھی, اسٹیل لائک این آرٹسٹ؟ نہیں پڑھی. میں تو ریکمینڈ کروں گا 100%, سب کریٹرس کو پڑھنی چاہیے. میں نا زندگی میں اس اسٹیج کے اوپر تھا جب میں بہت لاس تھا, ٹھیک ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں جو کروں. امپوسٹر سنڈروم ہے, مجھے ہر ٹائم یہ لگتا رہتا ہے کہ یار میں اپنی انڈسٹری کا سب سے فارغ بندہ ہوں, مجھے کام نہیں آتا, اور میں پتہ نہیں کیا کروں زندگی کے ساتھ نا. تو میں نے ویسے ہی وہ لوگ آگے پیچھے ریکمینڈ کرتے رہتے تھے, تو میں نے نا میری ایک دوست نے مجھے دی, میری کلیگ نے مجھے دی, اور میں نے وہ پڑھنی اسٹارٹ کی. تو میں بیٹھا ویسے ہی نا, لائٹ گئی ہوئی تھی گھر کے اندر, اور لائٹ صبح سے کوئی 8 بجے سے گئی ہوئی, اور ویکینڈ ہے. تو میں نے کہا کہ بک پڑھ لیتا ہوں. لائٹ چلی گئی, UPS بھی ہمارا UPS کی بیٹری کو خاص صحیح ہے نہیں ہے, تو وہ گھنٹے بعد خود بخود بند ہو جاتا ہے, صرف لائٹوں پر بھی. تو میں نے وہ بک کھولی اور میں نے بک اسٹارٹ کی پڑھنی. پہلا پیج پڑھا, میں نے کہا تھا 3-4 پیج پڑھ کے چھوڑ دوں گا. پہلا پیج پڑھا, دوسرا پیج پڑھا, بک میں نا ہک ہو گیا میں, ٹھیک ہے, میں پڑھتا جا رہا ہوں. اور مجھے میرے جتنے پرابلمس تھے, ہر پرابلم کا جو کریٹیو پرابلمس ہے ایز این آرٹسٹ, ہر پرابلم کا جواب اس میں مجھے مل گیا. ابھی لکھ لیں. اور میں کہہ رہا ہوں, اور وہ 1 دن میں آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں, ویسے 2 دن میں بھی پڑھ لیں گے, اتنی بڑی نہیں ہے. مطلب کہ اگر آپ کا بس سارا دن ویل ہے نا, تو آپ صبح شروع کریں, شام رات تک مجھے لگتا ہے ختم ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے آئی ایم ناٹ لائک 100% شیور, بٹ اس میں مجھے ایز این آرٹسٹ اور ایز این کریٹر بھی, صرف آرٹسٹ ہے کریٹر بھی, کیونکہ آرٹسٹ ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ میڈیم آف سیلف ایکسپریشن وہ چیز ہے, اور کانٹینٹ جس طرح میرے لیے بہت سا
جو میں بناتا ہوں وہ کانٹینٹ ہوتا ہے اور بہت ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے میرے لیے آرٹسٹ. تو ایز این آرٹسٹ اور ایز اے کریٹر دونوں کے لیے نا مجھے سارے جواب مل گئے اس کتاب کے اندر, اسٹیل لائک این آرٹسٹ کے اندر, کہ میں جب پھنسا ہوں, جس طرح امپوسٹر سنڈروم ہوتا ہے کہ آپ کو ہر ٹائم لگتا ہے کہ آپ سے برا کوئی ہے ہی نہیں انڈسٹری کے اندر, اور آپ کسی کا کانٹینٹ اگر کاپی کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے, اور آپ کو اس طرح کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں ایک چیز انہوں نے بڑی فٹ بات کی تھی, اور میں اس ٹائم ایسے ٹائم کے اوپر تھا جب میں پوڈ کاسٹ پہ بھی کام کر رہا تھا, میں لوگوں کے لیے میں کانٹینٹ پہ بھی کام کر رہا تھا, میں رینڈم چیزیں بھی کر رہا تھا, انفارمیشن چیزیں بھی کر رہا تھا. تو میرا یہ سوال تھا کہ یار کہ میں کیوں ہر کشتی کا سوار بنا ہوں, مجھے ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ یہ جو ضروری نہیں ہے کہ یہ سب چیزوں کا آپس میں کنیکشن ہونا ضروری ہے. ان سب چیزوں کا جو آپس میں کنیکٹ کریے نا وہ یہ چیز ہے کہ اس کو آپ کر رہے ہو. سو آپ وہ انسان ہو جن کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہو, تو اٹس ناٹ اے پرابلم کہ آپ یہ کر رہے ہو اور وہ کر رہے ہو اور وہ کر رہے ہو. تو اس سے مجھے بڑی سیکھنے کے لیے ملی تھی, تو میں سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں ضرور. چلیں انشاءاللہ اس کو تو ٹرائی کریں گے, مجھے یاد کرا میں میسیج کر دوں گا آپ کو. اچھا, اس چیز کے بارے میں ایک سین یہ ہے کہ مطلب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک ہی چیز کرو, بالکل اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اپنا جسٹ ایک اسکل رکھو اور بہت پرفیکٹ رکھو. ٹھیک ہے ایک رکھو, بٹ بہت سارے اور بھی ہونے چاہیے. میں کہتا ہوں بیک اپ کے لیے مطلب سائڈ اسکلز ہونے چاہیے. ایک ہی چیز, میں تو ایک چیز کے اوپر لانگ ٹرم پہ فوکس نہیں کر سکتا, کبھی بھی نہیں کر سکتا. میں تنگ ہو جاتا ہوں. اچھا, پتہ نہیں کیوں. مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز پہ, اور یوزلی آرٹسٹ کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے, کریٹرس کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز کرتے کرتے, آئی تھنک مجھے لگتا ہے ویسے زیادہ تر لوگوں کا یہ پرابلم ہے کہ وہ ایک چیز کرتے کرتے تنگ آ جاتے ہیں. تو ان کے لیے ایک نہ ایک ایکسٹرا چیز ساتھ ہونی چاہیے. بے شک اس کو تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے بھی کر لو نا تو بہت اچھا ہے, لیکن ایک ہی چیز بار بار کر رہے ہو تو وہ, ایون اگر میں ایک جم کبھی کبھار جاتا ہوں, ٹھیک ہے 2-3 مہینے میں جاؤں گا, 1 مہینہ جاؤں گا, ہاں اس طرح چلتا رہتا ہے میرا. جم کو میرا تعلق تھوڑا بہت انبن والا ہے. ہاں تو ایون اب وہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائزز کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اگر میں ایک ہی طریقے سے پورا مہینہ وہی ہائرارکی کے ساتھ سیٹس لگا رہا ہوں نا, اس سے بھی میں تنگ آ جاتا ہوں. یا ایون ایک سیم جم دیکھ کر بھی میں تنگ آ جاتا ہوں. تو چینج کرو تھوڑا سا. ویری کول, انٹرسٹنگ ہے, فٹ ہے یار, زبردست ہے. آئی تھنک جو چیزیں میرا اگین میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے کہ میرا یہی گول ہے کہ میں کریٹرس کو کسی طریقہ کوئی ہو کہ برانڈ سے کنیکٹ کر دوں, اور میں جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بتاؤں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, جو چیز میں پوچھنا بھول گیا تھا, وہ یہ کہ آپ کا لانگ فارم اور شارٹ فارم کانٹینٹ کے بارے میں کیا اوپینین ہے آج کل کے دور میں؟ آپ کو لگتا ہے یا لانگ فارم امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے شارٹ فارم امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں اصل میں ہر بندے کی اپنی نیش ہے, جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ جو لانگ فارم کانٹینٹ ہے وہ کبھی بھی ڈیڈ نہیں ہوگا اس طرح, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی لانگ فارم کانٹینٹ تو بنانا ہی نہیں, مطلب کہ نہ بناؤ جی, چلنا نہیں چاہیے یہ وہ, بٹ ایسی بات نہیں ہے, چلے گا وہ ضرور, بٹ اٹینشن اسپین لوگوں کا بہت کم ہو گیا, تو اس کے لیے آپ کو شارٹ فارم کانٹینٹ بھی بنانا چاہیے. سو جو لانگ بنا رہا ہے وہ ساتھ ساتھ شارٹس بناتا رہے, جس طرح پوڈ کاسٹ میں سے سب میں سے وہ ہر کوئی آج کل کلپس نکال رہا ہے, وہ بڑی اچھی چیز ہے. اس طرح ایون اگر کوئی یوٹیوبر بھی ہے وہ اپنے بلاگس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک شارٹ فارم بھی بنا لے, تو وہ اچھی بات ہے کہ آپ شارٹس والی آڈینس کو بھی کیچ کرو گے اور دوسری کو بھی. بٹ ابھی جو اگر میں پرسنلی بتاؤں نا, تو میرا فی الحال لانگ سے تھوڑا سا دوری بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ فی الحال ایک تو وہ رسپانس اچھا نہیں کر رہا, اور شارٹس رسپانس اچھا آ رہا ہے. سو میں سوچ رہا ہوں کہ فی الحال جو چیز اچھا رسپانس دے رہی ہے اس کو کروں, بٹ ان دا لانگ ٹرم میں اپنا لانگ کانٹینٹ ضرور بناؤں گا ضرور انشاءاللہ. اور مجھے آپ یہ بتائیں, جو کریٹرس دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ آپ کا آلموسٹ 5-6 سال کا ایکسپیرینس, 4 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا یوٹیوب کا, تو آپ ان کو کیا مثال کہہ رہا ہوں, کیا ایڈوائس دیں گے ان کو؟ میں سب سے پہلی بات یہ بولوں گا کہ سوچو مت, ابھی اٹھ کے شروع کرو. مطلب کل کا بھی نہیں کرنا, اگر پلان ہے کچھ کرنے کا تو آج ہی کرو. اور مطلب یہ مت سوچو کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ ہر بندہ موسٹلی لوگ ولاگ سے ہی شروع کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ نے بھی شاید بولا تھا کہ ولاگ کے ساتھ شروع کر رہے ہو, کر لو, بٹ گیو اپ نہیں کرنا, کنسسٹنٹ رہو, تمہیں نیش اپنی خود مل جائے گی, تم آگے ایکسپیریمنٹ کرتے رہو. بالکل. تو اسٹارٹ کرو, بس اسٹارٹ کرنا مین چیز ہے, جو بھی چیز اسٹارٹ کرنی ہے بس کرو. زبردست ہے یار, تھینک یو سو مچ واصف بھائی, آپ آئے ہیں, آپ نے ٹائم نکالا ہے. ایسے کچھ کلوزنگ ریمارکس آپ دینا چاہیں, کچھ آپ اگر خود سے کہنا چاہیں, اگر آپ کوئی چیز پہ زیادہ ہوتے ہیں نا کچھ چیزیں آپ
بولنا چاہتے ہیں کہ یار یہ چیز تمہیں بتانا چاہتا ہوں, اگر ایسی کوئی چیز ہے تو. ایسی چیز یہ تھی کہ جو ہم نے ڈسکس کرنا بھول گئے, کیش کو والی جو بات تھی پوری. اچھا, اس کو کرنا آپ نے؟ ہاں, اس کی ایک دو چیزیں بتانی تھی. ہاں بتائیں. تو بیسکلی وہ یہ ہے کہ جو آپ کیش کا چینل پاکستان میں بنا رہے ہو نا, اگر آپ کی اردو آڈینس ہے تو میں کبھی بھی نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بناؤ. آپ اسی چیز کو انگلش میں بناؤ. سو جو آپ کو اگر 4,000 5,000 ویوز کے اوپر $1 مل رہا ہے نا, وہ آپ کو US UK کے 100-150 کے اوپر 1 مل جائے گا. سو ہاں, اپنی انگلش اگر کیش کا ویڈیوز ہیں تو انگلش میں بناؤ اور وہاں کی آڈینس کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرو. ان وہ ٹاپکس بناؤ کہ جو وہاں کے لوگوں کو پسند آئیں گے. بالکل. اور اس میں آپ کو کچھ RDPs ان چیزوں کی بھی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. جس یہاں سے اپلوڈ کرو, ٹاپکس ان کی انٹرسٹ کے رکھو اور وہاں سے آڈینس آئے گی. اور آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کو ابھی پاکستان میں آپ کی مونیٹائزیشن آن ہے نا ابھی؟ ہاں. تو اس میں لائک کتنے پیسے مل رہے ہیں شارٹس کے اندر اور لانگ میں کتنے مل رہے ہیں؟ لانگ کی تو پھر بھی گزارے لائک ہے کہ آپ کا گزارا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. ہاں, مطلب میرا نہیں, جس کے اچھے ویوز آ رہے ہیں اس کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جو ٹاپر ہیں. بٹ اگر جو شارٹس ہیں تو اس کا تو بالکل کوئی فائدہ نہیں. اگر میرے 4-5 ملین بھی ویوز ہوتے ہیں نا تو شاید $100 بھی نہیں بنتا یوٹیوب پہ. اچھا. ابھی اگر میرے شاید $36 تھے 2.5 ملین ویوز کے اوپر یا کچھ اس طرح, شاید سے تھوڑے زیادہ ویوز تھے. بالکل بھی نہیں ہے. بٹ اسٹل یہ کہ آپ ایک اپنا پرسنل برانڈ بنا کے برانڈس کے ساتھ کام تو کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں برانڈس ہی پے کرتے ہیں زیادہ. چیز ہے. اور یوٹیوب پہ جنرلی لائک فار ایگزامپل اگر میں سوچتا ہوں آج میں نے یوٹیوب کرنا اور میں کہتا ہوں کہ نا مجھے یوٹیوب سے اتنے پیسے چاہیے کہ میں اپنا منتھلی سرکل چلا لوں اور اپنا مطلب خرچے مرچے چلا لوں, تو کتنے ویوز میرے ہونے چاہیے؟ اصل میں وہ ہر بندے کا خرچہ ڈفرینٹ ہے. سو مطلب کہ جنرلی یار اگر آپ بلاگر ہو اور آپ کے 50-60 ہزار ویوز آ رہے ہیں لانگ ویڈیوز پہ تو پھر ٹھیک ہے, آپ کا گزارا تو چلے گا, اچھا چلے گا میرے خیال سے. کتنے اس پہ کتنے ویڈیوز مہینے کی لگانی چاہیے؟ جتنی آپ لگا سکتے ہو لگاؤ یار. نہیں فار ایگزامپل اگر میں ایک مہینے میں ایک ویڈیو لگا رہا ہوں جس کے اوپر 60,000 ویوز آ رہے ہیں تو بالکل فائدہ نہیں ہے میرے خیال سے. اور تقریباً منیمم ایٹ لیسٹ ایک ہفتے کی 2 ہونی چاہیے. 2 تو ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, میرا تو یہ اندازہ ہے. صحیح ہے. ایون اگر آپ بلاگس میں آ رہے ہو تو آپ اگر آپ کی کچھ زندگی میں اچھا چل رہا ہے تو ہر دوسرے دن بھی بنا سکتے ہو. ہاں ٹرو فٹ آئی گیس, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بھی نہیں پراپر کنفرم نا کہ کتنے ایکچوئل میں ڈالرز ملتے ہیں. بالکل یہ ہے. تو نیش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اگر ٹیکس تو زیادہ ہوں گے, دوسری ہیں تو کم ہوں گے. تو سو چلیں واسف بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آئے ہیں. اور باقی آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں, آپ واسف بھائی کا چینل نیچے میں نے لنک ڈال دیا انسٹاگرام کا, جا کے ان کو فالو کریں, ان کو میسیج کریں یونیورسٹی کے بارے میں اگر آپ نے پوچھنا نہیں تو آپ یوٹیوب پہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ان کا کانٹینٹ دیکھیں. اور تھینک یو سو مچ. یہ ایپیسوڈ تھی یوٹیوب پہلی آئی تھنک جو پوڈ کاسٹ ہے جس کے اندر میں نے یوٹیوب پہ زیادہ فوکس کیا ہے. بٹ جنرلی گول یہی ہے کہ لوگوں کو سکھانا ہے کریٹر اکانومی کے بارے میں, انفلوئنسر مارکیٹنگ کے بارے میں. اسی پیسے جائز کیش اگر آ رہا ہوا تو کر دیجیے گا, اس کو پیٹرون کا لنک ہوگا نیچے ڈسکرپشن میں, ابھی تک میں نے ڈالا نہیں ہے, شاید ڈال دوں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.